تو دیکھو عالم ارواح کو وہاں پر تو چونکہ پہلے تعلیم نہیں تھی تو سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن دنیا میں زندگی انسان نے گزار لی، ربوبیت کے اقرار پر عمل بھی کر لیا، دن رات اللہ کے سامنے سجدے دیتا رہا، رکوع میں جھکتا رہا، قیام میں غلاموں کی طرح کھڑا رہا، روزے میں بھوکا پیاسا رہا، زکاتیں بانٹتا رہا، حج میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا رہا، تو ساری زندگی 60 70 80 100 سال کی جو گزری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا عملی مظاہرہ کرتے کرتے گزر گئی۔ گویا کہ تعلیم بھی مکمل، تربیت بھی مکمل، اب مرنے کے بعد قبر میں اندر جب پہنچا تو وہاں بھی پہلا سوال ربوبیت کا ہوا، لیکن وہاں سوال یہ نہیں ہوا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلکہ وہاں سوال کیا ہوا کہ اب تو پڑھ پڑھا کے آئے ہیں، تو اب سوال ہوا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ سوال کا انداز بدل دی۔ پہلے چونکہ تعلیم نہیں تھی تو سوال کا انداز ایسا رکھا کہ تھوڑا سا سوچ کے جواب دے سکتا، لیکن یہاں اب تو تعلیم کیا پوری تربیت اور پوری زندگی کا زمانہ گزرا، انبیاء اپنے اپنے وقت میں آتے رہے، اب پوچھنے کا حق تھا، تو سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر اس دنیا کے اندر ربوبیت کا حق ادا کیا ہوا اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اس نے سمجھا تو وہاں جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہہ دے گا دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو جواب دے دے گا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا اور اشارہ کیا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، کہ یہ جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کون ہے یہ؟ اب یہ دیکھے گا اگر واقعی دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی اور آپ کے ساتھ سچی محبت و الفت رکھی تو آپ کو فوراً پہچان جائے گا کیا کہ یہ تو میرے رسول محمد مصطفیٰ۔ لیکن اگر دنیا کے اندر وہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ مانا، اعتقادی طور پہ نہ مانا یا عملی طور پہ نہ مانا یا نفاق کے اندر مبتلا رہا، تو وہاں حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہاں کہے گا ہا لا ادری، نہیں مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں کون ہے، اور کہے گا کہ ان کے بارے میں تو میں دنیا میں وہی کہتا رہا جو ساری دنیا جو ان کے بارے میں کہتی تھی میں بھی وہی کہتا رہا، ہا لا ادری۔ ساری دنیا محمد کو دہشت گرد کہتی تھی، میں بھی دہشت گرد کہتا تھا۔ میں ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے وہ عیاش کہتے تھے، میں بھی عیاش کہتا رہا، نعوذ باللہ۔ ساری دنیا مغربی دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر آپ کی توہین کرتی رہی، میں بھی کارٹون بنا کے توہین کرتا رہا، میں بھی اس پہ ہنستا رہا، ہا لا ادری، میں وہی کہتا رہا جو دنیا کرتی رہی۔ لیکن وہاں پھر پتہ چلے گا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنے زور سے اس کے گرز ماریں گے، اتنی زور سے گرز ماریں گے کہ وہ 70 ہاتھ تک زمین کے اندر دھنس جائے گا اور تیل کی طرح پگھل جائے گا، تکلیف سے تیل کی طرح پگھل جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجسم کر دیں گے، پھر اس پر گرز ماریں گے، پھر وہ تکلیف سے تیل کی طرح پگھل جائے گا، 70 ہاتھ زمین میں۔ آج جو دنیا کہہ دیتی ہے نا، مغربی دنیا نے جو تجزیہ سرکار دو عالم کا کر دیا، کمزور ایمانوں والے بھی کہتے ہیں ہاں یار کیا پتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے یار، ظلم ہی ظلم ہے۔ اوہو، وہاں پتہ چلے گا، وہاں کہے گا ہا لا ادری، دنیا جو کہتی تھی میں نے بھی وہ کہہ ڈالا، وہاں مارا جائے گا۔ تو دیکھو ربوبیت ایک ایسی چیز ہے کہ ربوبیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا سبھی کو ہے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پالنے کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں کہ جی ہم نے تو دیکھا ماں باپ پالتے ہیں، تو جن کے ماں باپ نہیں ہو تو ان کو کون پالتا ہے؟ کہ جی ماموں نے پالا تھا، جن کے ماموں نہیں تو ان کو کون پالتا ہے؟ اجی دادا ابا نے پالا تھا، جن کے دادا نہیں ہو تو ان کو کسی کون پالتا ہے؟ کہ جی وہ چچا نے پالا تھا، جی جن کے چچا نہیں ان کو کون پالتا ہے؟ کہ جی ہماری نانی نے پالا تھا، جی جن کی نانیاں نہیں ان کو کون پالتا ہے؟ یہاں تک کہ جن کے پالنے کے والا کوئی انسان ہی نہیں ملتا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پالا، یہاں تک کہ جنگل کے درندوں کے ذریعے۔ تو یہ پال کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم تو صرف ایک واسطہ ہو، اصل تو پالنے والا میں ہوں۔ اب یہ میرا کام ہے کہ میں ٹول بنا کے کس کو استعمال کر لوں، ابا کو ٹول بنا کے استعمال کر لوں وہ پال لیتا ہے، ابا کو ٹول بنا کے استعمال کرو وہ پال لیتا ہے، چچا کو، ماموں کو، نانی دادی، کسی کو بھی ایک ٹول بنانا میرا کام ہے، اصل کرنے والا تو میں ہوں۔ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم و معرفت نصیب فرمائے اور ان کو ظاہری باتیں صحت و عافیت ملے۔
اس کے علاوہ جو راحت پروین صاحبہ لاہور سے درخواست کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرمائے، ان کی بچیوں کے نصیب روشن فرمائے، اور ان کے ہمارے جیسا تعاون اور کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے علاوہ عارفین جو ہے، یہ ایک بچہ جو ہے بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عارفین کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی ظاہری بات جو ہے وہ تکلیفوں سے جو ہے اس کو عافیت عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ارسلان جو ہے، یہ بھی ایک بچہ بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارسلان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، اس کو بھی ہر طرح کی جو ہے تکلیف سے جو محفوظ فرمائے، اور بھی جن جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ تربیتی اعتکاف کے اندر احباب موجود ہیں، لہذا تربیتی اعتکاف کے حوالے سے اب آج ہم جو ذکر کریں گے، کیونکہ تربیتی اعتکاف کے اندر زور کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو نفی اثبات صغیر کا ذکر کہتے ہیں۔ نفی اثبات صغیر کا ذکر انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نفی اثبات صغیر کا جو ہے وہ 3 لطیفوں پر جو ہے یہ ضرب لگتی ہے، 3 لطیفے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے بدن کے اندر 6 مقامات ایسے ہیں جو اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں، جب اس پر ضرب لگتی ہے تو وہ نور روشن ہو جاتے ہیں۔ ایسی جیسے ماچس کی تلیا جو ہے اس کے اندر مسالے کے اندر آگ موجود ہوتی ہے، لیکن جیسے اس کو مسالے پر رگڑیں گے اب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان لطائف میں اللہ نے اپنا نور رکھا ہے، لیکن جب یہ جو ضربیں لگتی ہیں لا الہ الا اللہ کی، تو ان لطائف کا جو ہے وہ گویا کہ وہ چھپا ہوا جو نور ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ لطائف جب روشن ہو جاتے ہیں، اب یہ لطائف اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، انسان کا دل خود ہی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، انسان کا لطیفہ روح خود اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ 6 کے 6 لطائف جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو انسان کا بدن روحاں سامنے دیکھنے والے کو اللہ یاد آنا ہے۔ اس لیے اس ذکر کے اندر ذکر نفی اثبات صغیر میں 3 لطیفوں پر جو ہے وہ ضرب لگتی ہے۔ جیسے فجر کے بعد جو ذکر کیا تھا ہم نے، وہ جو ہے ذکر جو ہے اس میں ذات قلندری تھا، وہاں 2 لطیفوں پر، لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب، 2 پر ضرب لگی تھی۔ یہ اس کے اندر آج 3 لطیفوں پر ہوگی۔ 3 لطیفوں کا مطلب ہے کہ یہ 3 لطیفے ایسے ہیں، ان پہ جب ضرب لگتی ہے تو باقی جو 3 لطیفے وہ بھی روشن ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نفی اثبات صغیر کہتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ ہے یہ 6 لطیفوں کو روشن کرنے کا۔ تو وہ ذکر انشاءاللہ بھی ہم کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ لطیفہ قلب یہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے، اور لطیفہ روح جو ہے یہ الٹی پستان سے سیدھی پستان سے 2 انگل نیچے، یہ جو ہے وہ لطیفہ روح ہے۔ اور لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف سے 2 انگل نیچے، یہ یہاں لطیفہ نفس ہے۔ تو یہ 3 لطیفے اس ذکر کے اندر، لا تو لا کو یہاں لطیفہ نفس سے اٹھا کے گردن تک لائیں گے، اور پھر الہ کی ضرب لگائیں گے لطیفہ روح پہ الہ، اور الا اللہ کی ضرب لگائیں گے لطیفہ قلب پہ۔ تو گویا کہ 3 لطیفے جو ہے اس طریقے سے یہ اس کے اندر انوالو ہوں گے۔ جیسے یوں سمجھ لیں، یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 3 لطیفے اس کے اندر جو ہے انوالو ہو رہے ہیں، یہ تینوں لطیفے بھی روشن ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے مناجات کے میں اشعار پڑھوں گا، اور مناجات کے اشعار روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور 4 سلسلوں کے اولیاء اللہ کو خصوصاً، یہ تبدیلی میں نے اس لیے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اب 4 سلسلوں میں خلافت اور اجازت عطا فرما دی ہے۔ پہلے میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کہتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے قادریہ میں بھی، سہروردیہ میں بھی، نقشبندیہ میں بھی، اور چشتیہ میں تو آلریڈی تھا لیکن اس کی بھی تجدید مجھے عطا فرما دی۔ وقت کے اولیاء کاملین نے مجھ پہ اعتماد کیا، ہند و پاک کے اولیاء اللہ نے مجھے 4 سلسلوں کے تمام روحانی سلسلوں میں عموماً، اور 4 سلسلوں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیں۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الہ الا اللہ لا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں جنوں انس و حور ملائک عرش و کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں جنوں انس و حور ملائک عرش و کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی و آلہ و صحبہ الف الف مرت سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری نیکیوں کو قبول فرما گناہوں کو ختم فرما یا اللہ میں خاتمہ بالایمان نصیب فرما یا اللہ جو مومن مومنات گزر چکے ان کی بخشش فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا یا اللہ جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما صحت و عافیت عطا فرما عافیت کے ساتھ ان کی عمروں کو دراز فرما یا اللہ ہماری جسمانی روحانی ظاہری باطنی مادی مانوی تمام بیماریاں دور فرما یا اللہ میں صحت و عافیت نصیب فرما یا اللہ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما یا اللہ سب سے بڑی چیز آپ کی محبت ہے یا اللہ تو اپنی سچی محبت ہمیں نصیب فرما یا اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما ہماری قلوب کو یا اللہ تو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما ہماری قلوب کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما یا اللہ یہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ آج جو محفل ذکر ہوئی ہے یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دنیا بھر میں اولیاء کاملین جو کچھ تجھ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ میں ان کے مانگنے میں شامل فرما یا اللہ ہمارے مانگنے میں ان کو شامل فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب اور پریشان حال ہے یا اللہ ان کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ ان کو غلبہ نصرت عطا فرما یا اللہ خزانہ غیب سے ان کی دستگیری فرما ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے کرم سے ہم تمام حاضرین اور ناظرین جو ہمارے ساتھ شریک ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما یا اللہ سب کو تو اپنا آپ عطا فرما یا اللہ تو اپنا آپ عطا فرما یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما یا اللہ تو ہمیں مل گیا ساری خدائی ہمیں مل گئی یا اللہ ساری کائنات ہمیں مل گئی یا اللہ رب کائنات یہ ہمارے قلوب کے اندر آ گیا تو یا اللہ ساری کائنات ہمارے قدموں میں آ گئی یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما وفی الآخرۃ حسنہ آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما وقنا عذاب النار یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما
یا اللہ جو احباب دور دور اسٹیٹ سے ہمارے پاس یہاں پر جو تربیتی اعتکاف کے لیے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما، یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما، اور جو ان کی نیک نیت ہے جس مقصد کے لیے آئے ہیں یا اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما، یا اللہ کامیابی نصیب فرما، ان کے قلوب کو اپنی محبت کے لیے روشن فرما، یا اللہ لطائف ستہ پر یا اللہ ضربیں لگنی ہیں، یا اللہ ہمارے لطائف ستہ کو روشن فرما، یا اللہ اپنے نام کی ساتھ ان کو جاری و ساری فرما، یا اللہ آنے والوں کی یا اللہ جائز تمنائیں پوری فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں دور فرما، ان کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، ان کو ظاہری باطنی مالی خوشحالیاں نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت ان کو عطا فرما، یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کو ظاہر باطن کی عافیت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک حبک، یا اللہ تو اپنی محبت ہمیں عطا فرما، وحب من یحبک، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت ہمیں عطا فرما، وحب عمل یقرب الی حبک، ان اعمال کی محبت ہمیں عطا فرما جو تیری محبت کے قریب لے جانے والے ہوں۔